السلام علیکم ناظرین، بار بار عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور یہ بات ان کے بہت قریبی جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں سمجھ رہے۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ ایسے قریبی ساتھی ہیں جو عمران خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی جا ری ہیں، ان باتوں سے تھوڑی سی گریز کیا جائے، تھوڑا ان باتوں کو اوائڈ کیا جائے، نہ کی جائیں اس طرح کی باتیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مسلسل جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں خان صاحب کے، اور مسلسل جو کیمپینز چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، کچھ تو خیر چلے عوام اپنے طور پہ بھی چلا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے عوام پرانی حکومتوں سے، پرانے لیڈر سے کافی پریشان بھی ہے، لیکن ایک امید کی صورت پیدا ہوئی تھی جب عمران خان صاحب آئے تھے، اور عوام ابھی تک اس امید میں زندہ ہے کہ شاید کچھ اچھا نکل سکتا ہے۔ لیکن اب وہ جو صحیح اور غلط اینگل کو دیکھنا ہے، صحیح اور غلط کو پرکھنا ہے، شاید وہ کہیں اب لیک کر رہا ہے عوام میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے اسی ون لائنر پہ چلتے جا رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، امریکی سازش ہوئی ہے، اور اس سازش کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ ہے۔ یقیناً اس لابی کو یوز کیا گیا، اس لابی کے تھرو پاکستانی کچھ افراد کو یوز کیا گیا، یہ خان صاحب کا موقف ہے۔ اب بات یہاں آ کے رکتی ہے کہ خان صاحب بالکل سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو نیریٹو بلڈنگ کی بات کی جا رہی ہے، نیریٹو لفظ کے پیچھے یہ پورا جو ایجنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے، جس میں ویسٹ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، جس میں لوکل میر جعفر اور میر صادق کی بھی خان صاحب بات کرتے ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، کچھ ایسی خطرناک باتیں کی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان باتوں میں کافی کنٹروورسیز کریٹ ہوئی ہیں، کافی کنٹروورشل باتیں ہیں، اور آپ نے یہ ٹی وی چینل پہ سنا ہی ہوگا کہ کل جو خان صاحب نے میر جعفر کی اگزامپل دی، میر جعفر کو ایک دم سے انہوں نے بتایا کہ وہ کس کے سپہ سالار تھے، سراج الدولہ کو کمپیریزن میں لے کے آئے خان صاحب، اور بتایا کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف میر جعفر نے انگریزوں سے مل کے بغاوت کی، اور پھر اس بغاوت میں بہت بڑی سازش کو انہوں نے نشاندہی کی۔ بار بار ناظرین ہم نے دیکھا کہ کل ایک لفظ استعمال کیا گیا جس میں کہا سپہ سالار۔ بار بار وہ کہتے تھے جی کہ سپہ سالار، اور میر جعفر سراج الدولہ کے سپہ سالار تھے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی خان صاحب اس طرح کی کیمپینز کو طول دیتے رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو طول دیتے رہے ہیں کہ جس میں جو ان کے چاہنے والے ہیں باقاعدہ تصویریں لگا کے، ہمارے آرمی چیف کی تصویریں لگا کے، پاکستان کے عسکری اداروں کی تصویریں لگا کے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو ڈسگریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ڈائریکٹ پبلک کے تھرو کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ذرائع کے مطابق، ہمارے ذرائع کے مطابق ایک بہت بڑا سوشل میڈیا ونگ ہے خان صاحب کا، جو باقاعدہ دن رات اسی چیز پہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ملک کی جو عزت ہے، ملک کی جو گریس ہے، ملک کی جو ڈیکوریشن ہے جو ان اداروں کے تھرو ہوتی ہے، اور ملک کی جو ریٹ ہے اسے بھی چیلنج کیا جائے کسی طرح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل جو میر جعفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جی سپہ سالار تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش کی۔ خان صاحب اسی خط کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ تقریر کرتے ہیں، میر جعفر کا لفظ دوبارہ استعمال کرتے ہیں، اور اب ڈائریکٹلی ہمارے عسکری جو ادارے ہیں ان کے لیڈر کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ جو اشتعال انگیزی، یہ جو غصہ پھیلایا جا رہا ہے عوام میں، اور جس طرح ڈسگریس کیا جا رہا ہے ہمارے اداروں کو، یہ یقیناً کوئی خوشائند بات نہیں ہے، اور یہ بہت کسی اور سمت میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو میں یہاں انکشاف کرنے والا ہوں، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے باوثوق ذرائع ہیں ہمارے جن کے تھرو یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے، اور یہ بات سننے کے بعد یقیناً آپ کا ریئیکشن بھی بہت ڈیفرنٹ ہوگا، اور بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ جی ہاں، خان صاحب کے لیے خاص طور پر بہت خطرے کی بات ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے اس طرح کی بہت سی باتیں ہوئی ہیں جس میں بہت سے جرنلسٹ ایسے بھی ہیں، بہت سے صحافی حضرات ایسے بھی ہیں کہ وہ باتیں تو کر رہے ہیں، خطرے کی گھنٹی بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ وہ خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ شاید آپ یقین نہ کریں، اور شاید اس بات پہ آپ اعتقاد نہ کریں، اس بات پہ ٹرسٹ نہ کریں، لیکن بہرحال یہ بڑے باوثوق ذرائع ہیں۔ جی میں بتا دوں آپ کو، خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ بج چکی ہے خان صاحب کے خلاف، اور ہمارے ذرائع کے مطابق کہ اگر خان صاحب نے یہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ جو باقاعدہ دبے لفظوں میں نہیں، اب کھلے لفظوں میں ہمارے عسکری اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہماری عدلیہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کو میر جعفر قرار دیا جا رہا ہے، اگر یہ الزام و تراشی اور یہ الزامات نہ روکے گئے تو خان صاحب کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے غور سے سنیے گا، خان صاحب کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑے باوثوق ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے
کہ جی یہ پوری تیاری کر لی گئی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں ملک کی رٹ کے پیچھے یا ملک کی رٹ کے آگے کوئی ایسا فیکٹر کھڑا نہیں ہو سکتا کہ جو ملک کی رٹ کو چیلنج کرے۔ اب ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ چیزیں نہ رکی، اگر یہ جلسے جلوس اور جس طرح وہ کال دیتے ہیں عوام کو، انہوں نے اسلام آباد کال دینے سے پہلے بھی کہا، انہوں نے ایبٹ آباد میں بھی کہا، اس سے پہلے انہوں نے اپنے پچھلے جلسے میں بھی کہا کہ جی سڑکوں پر نکلیں اور جہاں یہ ٹولہ نظر آئے انہیں ڈسکریز کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں، ان کو واپس بھیجیں اور ذلیل کر کے واپس بھیجیں۔ یہ جو کیمپینز چلائی جا رہی ہیں ناظرین، یہ بہت خطرناک ہیں، اور اگر یہ نہیں رکتی، اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا پلان چارٹر کر لیا گیا ہے، پورا پلان تیار کر لیا گیا ہے کہ اس کو ہر حال میں روکنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ملک کا جو امیج دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت وہ بہت ایک نیگیٹو امیج جا رہا ہے۔ اب ہمارے ذرا یہ بھی کہنا ہے کہ نظر بندی بنی گالا میں ہی ہوگی اور وہیں ان کو نظر بند کیا جائے گا، اس گھر کے اندر ہی نظر بند کیا جائے گا، اور اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو آنے والے حالات ہیں وہ سازگار ہوں تو انہیں یہ چیزیں روکنی ہوں گی۔ اگر وہ نہیں رکے تو یہ بھی نظر بندی جو ہے یہ بنی گالا میں ہوتی ہے، اور پھر ان کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا جائے گا، اور باہر نکلنے بھی اگر دیا جائے گا تو ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی لمیٹڈ کر دی جائیں گی۔ اور یہ جو دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے ملک سے بڑھ کر میرے خیال سے اب ملک کو بچانا ہوگا، کیونکہ اگر خان صاحب کی کال پہ یہ اسلام آباد ان کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیں دھرنے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیے دھرنے، پیپلز پارٹی کے بعد پھر نون لیگ بھی سڑکوں پر نکلی ہے، اسلام آباد تک مارچ کیا ہے، ضرور کریں مارچ، لیکن اب جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے یہ مار پیٹ کی اور جس طرح کی بدتمیزی کی سیاست شروع ہو رہی ہے، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مسلح نہیں ہے لیکن حرکتیں ساری وہی کی جا رہی ہیں کہ جو ایک مسلح پارٹی یا کوئی بھی اس طرح کی بینڈ آرگنائزیشن کرتی ہے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈسکریز کیا جا رہا ہے، ان کو ان اداروں کو ڈسکریز کیا جا رہا ہے، یہ میں نے آپ کو آج جو خبر دی ہے یہ ضرور آپ کسی نہ کسی طرح ضرور سنیں گے آنے والے ٹائم میں اور دیکھیں گے بھی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اب ظاہر ہے اس آپریشن کی تیاری پوری کر لی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کون سا صحیح وقت ہے جس میں یہ آپریشن کیا جائے گا، اور خان صاحب کی اب یہ جو اڑان ہے اسے اب لمٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، کیپ واچنگ، تھینک یو سو مچ۔